میں ایک جملے میں صرف بتاؤں گا, آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے منجے ٹھکے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے, بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کارڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے. ان کی منجے ٹھکے. السلام علیکم دوستوں, فائنلی انجینئر محمد جمیل صاحب کی فرسٹ پوڈ کاسٹ یعنی ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ جو انجینئر محمد جمیل صاحب نے پوڈ کاسٹ کی, وہ پوڈ کاسٹ جو ہے وہ ریلیز ہو چکی ہے. ارشاد بھٹی صاحب کے آفیشیل چینل کے اوپر وہ پوڈ کاسٹ آپ کو مل جائے گی. دوستوں اس پوڈ کاسٹ کے اندر بہت سے سوالات بھی کیے, یہ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے جو بات کی اسلامی نظر آتی کونسل کے حوالے سے, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس کی رائے جو ہے وہ ہم اسلامی نظریاتی کونسل سے طلب کرنا چاہتے ہیں. تو انجینئر صاحب نے یہ کہا کہ اگر آپ کے رول میں یہ شامل ہے, اگر آپ کا رول ہے تو پھر آپ بالکل آپ ان سے رائے طلب کریں. رائے کے ساتھ ساتھ فتواجات بھی انجینئر صاحب کے خلاف دے دیے اور یہ کہا کہ اس کے اوپر مزید دفعات لگنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے جتنے بھی فرقہ پرست علماء کرام تھے, انجینئر صاحب کے مخالفین, مفتی حنیف قریشی صاحب, ڈاکٹر اشرف صاحب جلالی صاحب اور دیگر جتنے بھی, طاہر شفیع صاحب, راغب نعیمی صاحب, ان کے حوالے سے بھی باتیں کی. انجینئر صاحب نے اچھی خاصی کلاس لی. انجینئر صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ان کے پاس رائے نہ جاتی تو پھر وہ کیسے ایکسپوز ہوتے. اللہ تعالیٰ نے انجینئر صاحب کی مدد کی اور ان کے پاس جب رائے گی اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس کہ اپنی رائے دیں, تو انہوں نے جب فتوے دیے انجینئر صاحب کے خلاف تو وہ کس طرح سے بعد میں ایکسپوز, ان سے رائے نہ مانگی جاتی پھر وہ کس طرح سے ایکسپوز ہوتے. تو دوست دیکھ لیں کہ شر سے کیسے خیر نکلا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ انجینئر صاحب نے بہت سی اور باتیں کی, ارشاد بھٹی صاحب کو جوابات بھی دیے. دوستوں آپ وہ پوڈ کاسٹ دیکھیں, اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. کونسل نے ابتدائی طور پر درج ذیل فیصلہ کیا. انجینئر محمد مرزا فساد فی الارض پھیلانے کے باعث بنے. آپ نے نہ صرف توہین رسالت بلکہ توہین قرآن کے بھی مرتکب ہوئے. آپ پر توہین قرآن کی دفعات بھی شامل کی جائیں. اور NCCI افسر نے بھی جانبداری کا مظاہرہ کیا, ایک سائڈ کا یعنی آپ کی طرف کا پیش کیا سارا کچھ اور دوسری طرف کا نہیں پیش کیا. اور پاکستان کی مسیح برادری کو بھی مراسلہ بھیجا جائے گا اور دلیل طور پر ان کی رائے بھی لی جائے گی. تو اب گو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ ہے, زیادہ بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کیوں گئے NCCI والے؟ یہ پریکٹس ہے روٹین کی اور وہاں سے فتوے پہلے بھی لیے جا چکے ہیں. یہ پہلا کیس ہے میرا. جب وہ بھیج رہے تھے تو میں نے ان سے پوچھا بھی, ان کو بھیج رہے ہوں, وہاں تو مولوی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو بڑی شکار کریں گے. میں کہوں گا نا ایک خدا ہے, وہ کہیں گے دو ہیں. اس لیول پہ اتریں گے بالکل. نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا, یہ اترے نا اس میں. یہ اگر میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں, یقین کریں ویسے تو اب ان کی عزت ہی کوئی نہیں رہی ہے معاشرے میں. آپ کو میں ایک جملے میں صرف بتاؤں گا, آپ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کے منجے ٹھکے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صرف گلی محلے کے مولوی اور مفتی جو ہے نا وہ علم سے پیدل نہیں ہے, بلکہ آپ کے آئینی اداروں میں بیٹھے ہوئے بھی جو سو کارڈ علماء ہیں وہ بھی بیچارے علم کی آئین سے بھی واقف نہیں ہے. ان کی منجی ٹھکنی تھی اور عوام کے سامنے ان کی اصلیت آنی تھی. اس نظر آتی کونسل کو جب یہ بھیج رہے تھے تو میں نے جو ڈپٹی ڈائریکٹر تھے ان کو کہا کہ ان کو پورے ملک میں ایک بھی بشپ نہیں ملا, ایسا ایک پولیس نہیں ملا کرسچن جس نے میرے خلاف FIR کٹوائی ہو. انجینئر نے جو ہمارا عقیدہ بیان کیا ہے یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اتنی غیرت ان میں بھی تھی. باقی وہ اکا دکا اپنے طور پہ بات کرتے, زیادہ بات ہے, کوئی لکھ کے فتوا دے گی ان کا عقیدہ نہیں, ان کو پتا ہے. ہمارے وکیل صاحب نے جسٹس صداقت علی خان صاحب کی عدالت میں 20 ریفرنسز پیش کیے کرسچنز کی بک سے, اور اوریجنل بکس منگوائی, وہ کتنا اس میں خرچہ ہوا, اور 15 ریفرنسز مسلمان اسکالرز کی کتابوں سے دی, اور ویڈیوز تو زیادہ سے موجود ہیں. اس کے بعد یہ سارے معاملات ہم نے قانوناً ان کو سیٹل ڈاؤن کیا. تو یہ جو نظر آتی کونسل ہے, آپ اگر مجھ سے بار بار پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کیوں کیا, تو اس لیے کیا کہ اپنی منجی ٹھکوا لیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھی, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی. تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے RB چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہے. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ آپ نہیں اور لوگ ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ہوتی ہے. بات میں تو کوئی شک نہیں کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کو ایسا تعصبانہ دین بن گیا ہے کہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے کاروبار نہ بند ہوئیں. اسی وجہ سے انجینئر صاحب کے خلاف فتوے دیتے ہیں, انجینئر صاحب کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے, اس کو جیل کے اندر رہنا چاہیے. ان کے بڑے بزرگ جو تھے انہوں نے بھی دیوبندیوں کو اور حدیث حضرات جو ہیں ان کو گستاخ رسول ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو یہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انجینئر کو یہ گستاخ رسول ڈکلیئر نہ کرے؟ دوستوں بریلوی حضرات جو ہیں وہ اپنے علاوہ دوسروں کو سمجھ دے گستاخ. دوستوں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں.